بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اب جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، سال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ محرم کا مہینہ ماتم کے لیے ہے، اس میں 10 دن تو ماتم کرنا، اور خاص طور پر 10 محرم کو ماتم ہی ماتم کرنا ہے۔ افسوس کی بات، جن کے نام پر ماتم کر رہے ہیں وہ تو جنت میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ ماتم کس پر کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر۔ سب بات حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آل اولاد حضور کے خاندان، حضور کی اولاد ہے۔ حضور کا سلسلہ، آپ کی اولاد کا سلسلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آل اولاد وہ کس کے خاندان ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہوئے۔ انہی پر ماتم کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کی آل اولاد پر ماتم کر رہے ہیں، جبکہ جن پر ماتم کیا جا رہا وہ تو ہیں جنت کے مزے لٹتے ہیں۔ ارے نادانو، ان پر ماتم نہیں بلکہ اپنے آپ پر غور و فکر کرو کہ تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 سال اور مرحمت فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس لیے دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ اپنی پچھلی زندگی پر آدمی غور و فکر کرے، میں نے گزشتہ سال کیا کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنے اچھے کام کیا ہے، کتنے برے کام کیا ہے، کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ غور و فکر کرے، سوچے
اس لیے کہ غور و فکر یہ سوچنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، کیونکہ گزشتہ سال ایسے بھی ہیں کچھ جو ہمارے ساتھ تو وہ اس سال نہیں ہے ہمارے ساتھ. گزشتہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس سال نہیں ہے، اس محرم میں نہیں ہے، یہ سال کے شروع میں نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سوچنے کا ایک موقع دیا ہے، غور و فکر کرنے کا. اگر اللہ چاہتا موقع نہ دیتا تو تم اور میں کیا کر سکتے تھے؟ کیا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ ارے کسی کی موت ہو جاتی، کیا مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اسی دنیا میں پیدا ہو کر آ گیا؟ یا قبر سے توڑنے کو نکل کو باہر آ گیا کی کنتوں کی انہیں آیا تو بھی سانے دیتی بھی نہیں. اتنے بڑا کا اسے کر کو رہتی ہوں اسے مردے کو پہلے زمانے میں کیا ڈالتے تھے معلوم؟ بانس، معلوم کیا حضرت؟ بانس لکڑی. ابو انہیں توڑ لگایا تھا، اگر کیا ہے کہ پورے کھڑپے کے پتھر ڈال کو پورا چکنی مٹی کلا کو آنا بھی نہیں کرو باہر انہیں. خیر وہ نہیں ڈالا تو بھی مر گیا، جو آدمی مر گیا وہ آئے گا نہیں. موقع اللہ نے تم کو اور مجھ کو دیا ہے، موقع زندگی دے کر یہ اس بات پر دیا ہے کہ غور و فکر کرو کہ تم نے گزشتہ کیا کیا، آئندہ کیا کرنا، اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے اپنی زندگی آخرت، دنیا آخرت کی بنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. عقل مند آدمی سوچتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. کہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، یہاں سے آدمی سے بہت لمبا دور دلی کا سفر یا یہاں قریب میسور جا رہا ہے. جاتے جاتے ایک جگہ چائے پینے کے لیے، کھانے کے لیے کھڑا کر دیا. پھر ٹائم بھی دیکھتا ہے آدمی اور کلومیٹر بھی دیکھتا، اب بھی کتنا باقی ہے. دیکھتے نہیں دیکھتے بھائی؟ کیا حیدرآباد جب دیکھتے نہیں تھے؟ ہاں دیکھتے کتنا ابھی سفر میرا باقی ہے. تاجر بھی اس طرح کام کرتا ہے کہ سال ہونے پر غور و فکر کرتا، میرے اس تجارت میں مجھے نفع مل رہا ہے، نقصان مل رہا ہے. تھوڑا بہت نقصان کا تو چلو بھی یہ نہیں، بعد میں کما لیں گے سوچتا ہے. ہر سال نقصان ہی نقصان ہو رہا تو ذرا سوچتا ہے نہیں مجھے کرنا کیا ہے، میں اپنے بزنس کو کس طرح لے کر چلنا تاکہ مجھے آئندہ کیا ملے، نفع ملے. غور کرتا، فکر کرتا ہے. اسی طرح اللہ نے آپ کو اور مجھ کو موقع دیا ہے، گزشتہ سال کے بارے میں غور و فکر کرو، آئندہ کیا کرنا ہے وہ غور و فکر کرو. ہم سے تمہاری کتنی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، اس لیے کہ جو ہماری زندگی پچھلی گزر چکی. کل کیا دن تھا؟ جمعرات. کل کے بارے میں جو گزشتہ ہو گیا اس کے بارے میں، اور جو مر گئے انتقال ہو گئے وہ اور ہم دونوں برابر ہیں. کیسا؟ اس لیے کہ جو مر گئے، جو وفات پا گئے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے. کر سکتی کہ اچھا ہم جو زندہ ہیں ابھی، ہمارا جو دن گزر چکا ہے کل، اس میں ہم کوئی نیک کام کر سکتے ہیں کیا؟ قیامت بھی آ جائے گی لیکن جو گزشتہ کل گزر چکا وہ نہیں آنے والا. تو ہم اور آپ اور مردے گزشتہ کے بارے میں ہم سب برابر ہیں. ان کو اللہ نے موقع نہیں دیا بلکہ اللہ نے آپ اور مجھ کو موقع دیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے. اگر نقصان میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو نقصان میں جا رہے ہو، اور وہ چھوٹا نقصان نہیں، بہت بڑا نقصان ہے. دنیا کا نقصان وقتی نقصان ہے، آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے کہ ایک ایک گناہ کی سزا آخرت کی، غور سے سنو،
دنیا کے ایک ایک گناہ، اللہ کی ایک ایک نافرمانی کی جو سزا ہے وہ دنیا کی پوری زندگی سے بڑھ کر آخرت کی سزا ہے۔ ایک نماز چھوڑ دیا، نماز کو قضا کیا تو 2 کروڑ سال جلنا۔ کیسے سال؟ دنیا میں اس کی زندگی ہوتی نہیں ہے، مشکل سے 60 70 80، اللہ بہتر جانے 100 کتنا اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن آخرت کی ایک سزا یہ ہے، دنیا کے ایک گناہ کی سزا اتنی بڑی سزا ہے۔ جھوٹ بولنے کی سزا بہت بڑی، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا وہ بہت بڑی سزا، غیبت کرنے کی سزا الگ ہے، دھوکہ دے کر کمانا اس کی سزا الگ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ مثال بول دیتا ہوں، ہمارے اساتذہ نے سمجھایا، انہیں گاڑی چلانے لگ جا رہا ہے، نے کہا تو کار میں کی گاڑی میں جا رہا ہے، کھڑا ہے، پیچھے بھی کھڑے ہیں، پیچھے والا ہارن مارا، گھر کو ایک دم دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، حدیث آگے بولاؤں گا، اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں یہ تیرا گھورنا تکبر کی وجہ سے گھور رہا ہے، اور علماء فرماتے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ تکبر رہے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، تکبر ہو، وہ تکبر لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر گندی چیز کا کوئی الو ہے ہی نہیں۔ مصیبت ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ یہ جو تیرا گھورنا، یہ تو تیرے اندر گویا کہ تو سمجھ رہا کہ میں بہت بڑا آدمی، منجے میں کون ہے، تو کون؟ غور و فکر کر لے، ایک منی کا ناپاک قطرہ تھا، اللہ نے تجھے انسان بنایا اور اس سے بڑھ کر تیری کوئی حیثیت ہی نہیں خدا کے نزدیک۔ ماں کے پیٹ میں تھا، تیری پرورش تو خون سے ہوئی، تو اپنے آپ کو گھمنڈ اور تکبر سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے مٹی میں بنایا، یہ ساری غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو زندگی دیا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ سال کا شروع کا مہینہ گزشتہ کے غور و فکر کے لیے، یہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اہل بیت پر ماتم، حضور کے خاندان پر نام تو ماتم۔ ارے ماتم کیوں ان پر کر رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے اس لیے کہ شہید ہے، اور شہید کا درجہ جنت میں بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف جنت میں درجہ نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، زندوں پر کیا ماتم کرے گے؟ بھئی زندے پر کوئی ماتم کرتا کیا؟ مار پیٹ کرتا کیا؟ زندہ ہے نا، اگر روتا کیا کن تو بھی؟ ارے اپنے بارے میں ماتم، اپنے بارے میں غور و فکر کرو، میرا گزشتہ سال کس طرح گزرا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں گزرا یا اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا ہے؟ غور و فکر کرو اپنی زندگی کے بارے میں، آئندہ کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک مسافر سفر طے کرنے والا آئندہ کتنا سفر باقی اس سے غور و فکر کرتا ہے، اور جو تاجر دیکھتا ہے اگلا سال یہ آئندہ مجھے اپنے بزنس کو کس طرح امپروو کرنا ہے، یہ غور و فکر کر کے اپنی تجارت کو اچھی بنانا کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر اپنی زندگی کو اللہ نے جو موقع دیا ہے اسے غور و فکر کرو، کس طرح اچھی بنانا ہے اس طرح غور و فکر کرو۔ ہر برائی کا علاج دنیا میں کرا لینا چاہیے، ہر گناہ سے معافی اسی میں کرا لینا چاہیے آدمی کو۔ کسی شیخ کامل کے پاس بیٹھ کر اپنے گھمنڈ کا، اپنے تکبر کا علاج کراؤ۔ اور دنیا کے جتنے منصوبے ہیں یہ ادھورے ہیں، یاد رکھ لو، ناپائیدار ہیں، نامکمل ہیں۔ مثال دیتا ہوں، کربلا کا واقعہ مجھے بیان کرنا ہے، اس سے پہلے تمہیدی بات ہے، مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی
طالب علم ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم کا تو میں عربی لفظ بول رہا ہوں سر، اسٹوڈنٹ، ایک ڈگری وغیرہ پڑھ رہا آدمی پڑھ رہا، اس کا منصوبہ کیا بھی تیرا ٹارگیٹ کا تو انہیں کچھ ایک بات بولتا، اچھے نمبر پر کامیاب ہونا، مجھے ڈگری ملنا. صحیح بات ہے. جب ڈگری مل گئی اسے، کیا بھائی تمہارا منصوبے مکمل ہو گئے؟ کیا تمہاری خواہش مکمل ہو گئی؟ اب کچھ ضرورت نہیں بھائی، مجھے اب آگے نوکری چاہیے. بھائی ڈگری تمہاری خواہش تو مل گئی نا؟ ہاں مل گئی، وہ تو رہنے دیجیے، مجھے کیا چاہیے؟ ارے بولو بابا، نوکری چاہیے، پیسہ چاہیے. جب نوکری مل جاتی ہے پھر اس سے پوچھو کیا بھائی منصوبے مکمل ہو گئے، ٹارگیٹ مکمل ہو گیا؟ فرمایا ابھی کہاں ٹارگیٹ، ابھی تو ٹارگیٹ شروع ہوا میرا. کیا بھائی اب کیا چاہیے؟ شادی چاہیے، اچھی خوبصورت بیوی چاہیے. اب ٹارگیٹ آگے ہوا. میں بتاؤں ناپائیدار نامکمل دنیا کے ٹارگیٹ. پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ بیوی مل گئی، بچے چاہیے، بچے ہو گئے مکمل نہیں، بچوں کو اچھا پڑھانا، بچوں کو بڑا اچھی تربیت کرنا، ٹارگیٹ مکمل نہیں. پھر ان کی شادی کرنا. کس کی شادی کرنا؟ ان کی شادی کرنا. اچھا ہو گیا؟ نہیں اب بھی نہیں، ایک دو پوترے کی شادی دیکھ لیتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہے، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے، دوسرے گشت کو کہیں خریے میں گئے، اس میں سے ایک صاحب بہت فاسٹ چلانے والے تھے. بیچارہ بوڑھے آدمی کو بزرگ کو بٹھا لے چلے گئے، فاسٹ چلے گئے. نوجوانوں میں ذرا فاسٹ چلانے کا ہوتا، ایک دو چھیڑم چاڑی ہو گئی، ایک بڑا فاسٹ چلانے والا تھا، بڑا فاسٹ تیزی سے چلا گیا. اب جا کر وہ مسجد میں جا کر آرام کرنے، یہ بیچارہ ضعیف آدمی ہاں کل بیٹا کیوں بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. کیا ہوا بھائی؟ کیا بھی نہیں، میرے دو پوترے ہیں ان کی شادی دیکھنا، آئندہ جانے کی ٹمپو مجھے گاڑی بدلا لو، اور مجھے کیا بھی کھلونا کو پلونا کو مجھے گاڑی بدلا لو بس. ٹارگیٹ نامکمل ہے، منصوبے نامکمل ہیں، دنیا کے ناپائیدار ہیں، مکمل ہوگے نہیں. اور کبھی بھی اس کے ٹارگیٹ مکمل اس کو ہاتھ کو آتے نہیں. جس طرح پہلے زمانے میں گھوڑا گاڑی کے سامنے، گھوڑے کے سامنے ایک چارہ لٹکا دیا جاتا، ہری چارہ، اس کو دیکھ کر گھوڑا دوڑتا تھا، اب مجھے کھانے ملے گا، اب مجھے کھانے ملے گا، دوڑتا رہے گا، وہ اس کو ہاتھ کو نہیں ملتا. اسی طرح دنیا کی چیزوں کو آدمی دوڑتا رہے گا، اس کے ہاتھ کو نہیں ملنے والا ہے جب تک وہ مالک اس کو نہیں دیتا. اس لیے دنیا کی چیزیں ناپائیدار ہے. اس لیے دوستو اللہ نے ہمیں زندگی دیا، ایک نیا سال شروع ہوا، یہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے. تم نے گزشتہ کیا، اب کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی تو چھوڑو، اپنی فکر کرو. پہلے اپنی اہل بیت کے بارے میں چھوڑو، ان اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں چھوڑو جن کی زندگی کے بارے میں اور جو باحیات تھے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کا بشارت دے دیے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دو بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار رہیں گے. جنتی نوجوانوں کے سردار، ہیڈ لیڈر. اتنا بڑا درجہ ان کا ہے، اور انہیں رو رہا ہے حسن یا حسین ہے، رو رہا ہے بھائی بیوقوف کہیں کا، تو باغ تباہی کر رہا ہے. اس بات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مل چکی تھی. اللہ اکبر و کبیرہ. علماء کرام فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خاص طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس بچے کو شہید کر ڈالے گی. حضور تعجب فرما، کیا میری امت میرے بچے شہید کرے گی؟ ارے اس امت کو بنانے کے لیے حضور کی کتنی قربانیاں.
ताज्जुब फरमाए। याद रख लो, हर नबी को एक दुआ ऐसी अल्लाह देते हैं, वैसे तो नबी की सारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक दुआ ऐसी दुआ अल्लाह हर नबी को ऐसी देते हैं, वो जो मांगता है वो मिल जाती है। समझ रहे गौर से बात है? एक दुआ हर नबी को अल्लाह ऐसी देते हैं, वो जो मांगता है वो दे देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बदवा फरमाई, उस दुआ का सहारा लेकर अल्लाह ने बदवा को जो है उन कौम को पूरी तबाह व बर्बाद कर दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने इस दुआ का इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ का इस्तेमाल किया, ख़त्म हो गए। फिरौन उनसे मानने वाला ख़त्म हो चुका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के इस्तेमाल के ख़त्म हो गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा सारों को एक एक दुआ दी, और तमाम नबियों ने उस दुआ का दुनिया में इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं एक ऐसा हूँ, उस दुआ का इस्तेमाल नहीं किया और नहीं करूँगा। इस दुआ का इस्तेमाल मैं आखिरत में अपनी उम्मत की बख्शने के लिए अल्लाह से इस्तेमाल करूँगा। क्या हुजूर चाहते तो ये दुआ नहीं मांग सकते थे? अपने बेटों से इतना प्यार था, नमाज में आकर सवार हो जाते, हुजूर उनको हटाते नहीं थे। अपने बच्चों से इतना प्यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर उनको से तमाम बच्चों से हुजूर को प्यार था, हुजूर को मालूम था। उसके बावजूद अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस दुआ का इस्तेमाल करके इनको बचा सकते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया। इस उम्मत की कामयाबी के लिए, इस उम्मत की मग़फ़िरत कराने के लिए अल्लाह तबारक तआला से पास इस्तेमाल नहीं किया। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी वसल्लम उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उम्मत को बता दिया मेरे बच्चों का क्या मकाम है, मेरे सहाबा का क्या मकाम है, इनका क्या मकाम है, ताकि अक्लमंद लोग जो अकल का इस्तेमाल करते हैं उन नापाक हरकतों से बच जाए जिससे उनकी दुनिया और आखिरत तबाह होने वाली है। उससे बचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह निशानियां बता दी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में जंग के लिए नहीं गए थे। जंग के लिए जाने के लिए कौन तो अपनी बीवी बच्चों को ले जाता क्या? मिसाल तो मैं किसी को लड़ना, जवानी उभर रही, बकरीद का गोश्त ज़्यादा खा गया, पाए गए, चांद उभर रहा, कौन की दे रहा नहीं पैसा, तुम्हें जाती ऐ आओ जी मेरे साथ लड़ने करो, तुम्हारे बीवी बच्चों को, छोटे दूध पीते बच्चों को बोला आप लड़ने जाएंगे करो, बुला जाती है। अरे मुंडी तो हलो बाबा, बच्चों को बीवी बुला जाती क्या? अरे तुम्हारे लड़ने में जान का कोई खतरा भी नहीं है, तुम ना खाली दो चार गालियाँ गिलियाँ वो तो ढाका तेज, वहाँ तो जान को हथेली पर ले जाना था। हजरत हुसैन ताल्लुक बात करने के लिए उनको जो है यजीद जो गवर्नर बन चुका था, जो अपने आप को हाकिम खलीफा समझ रहा था, वो नापाक था, वो जालिम था। हुसैन रज़ियल्लाहु फरमा ऐसे जालिम से मैं सहाबी रसूल हूँ और अल्लाह की नाफरमानी एक जालिम का साथ दूँ, ये मेरे हाथ से नहीं हो सकता। सहाबी पर गैर सहाबी फजीलत नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे फरमाया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े खलीफा दुनिया को, बहुत बड़े अल्लाह वाले, फरमाया सारी दुनिया उनकी तरह बन जाए लेकिन वो तमाम के साथ मिलकर एक अदना सहाबी की धूल तक नहीं पहुँच सकते। उनका ये मकाम है। हुजूर की सोहबत, हुजूर की मजलिस में बैठने का ये मकाम है। ये बेवकूफ़ कहाँ से हो जाता है? वो भी हुसैन रज़ियल्लाहु पर हाकिम। और कूफा वालों ने जल्दी कूफा वालों ने खतूत एक दो नहीं सैकड़ों के खतूत लिखकर भेजा था। हुसैन रज़ियल्लाहु को जो सहाबा ने मना फरमाया, ये कूफा वाले आपके वालिद से भी गद्दारी की, आप मत जाइए। फिर फरमाया मशवरा तय हुआ मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील के पास गए, लोगों ने बहुत वाहवाही की, बहुत इधर होता ना वो हजरत कर गए सामने, पीछे देखो तो उनकी बुराई बोलता है। इस तरह जो हजरत से मुसाफा मुआनका सब कुछ हुआ, तकरीबन सब ने इरादा हम हुसैन रज़ियल्लाहु पर बैत करेंगे, हम उनकी मानेंगे, उनकी मानेंगे। फरमाया ज़ोहर की नमाज पर उनके पीछे 40,000 लोग थे। गौर कर लीजिए कितने हज़ार? 40,000 ज़ोहर की नमाज उनके पीछे। असर की नमाज के बाद वो 18,000 हो गए।
زور سے اثر. پھر مغرب کی نماز کے بعد ان کے پیچھے ایک آدمی بھی نہیں تھا, پورے کے پورے یزید کی طرف پھر گئے. یزید نے کیا کام کیا, اپنے کارندوں کے اعلان کریا, جو میرے پر بیعت کریں گے ان کو, جو حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کو میں گورنمنٹ کی نوکری دوں گا اور مال اتنا دوں گا, دولت دوں گا. مال دولت کی وجہ سے ادھر اہل بیت کو بھی چھوڑ دیے, حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیے. مال کے پیچھے انہوں نے سارا کا سارا ان کو یہ بھی اعلان کر دیا, جو مسلم بن عقیل کو جو ہے ٹھکانہ دے گا اس کو جو بہت بڑا انجام, برا انجام بھگتنا پڑے گا. ایک دن پہلے مہمانی کیے, سب نے انکار کر دیا, تم کسی اور جگہ چلے جاؤ, میں اہل بیت ہوں, جو کچھ ہو تم ہمارا تم سے گزارا نہیں ہو سکتا, ہم تم کو پناہ نہیں دے سکتے. اجنبی مسافر کو اپنے گھر رہنے کے لیے انہوں گوارا بھی نہیں کیا. ایک بوڑھی عورت نے ان کا سہارا دیا, لیکن ان بدبختوں نے اس بوڑھی عورت کو بھی شہید کر دیا. پورا کوفہ میں ایک گھر بھی ان کی جو حمایت میں نہیں آیا. اب سوچتا ہوگا آدمی کیسے بدبخت لوگ تھے گا, مال کی وجہ سے, عہدے کی لالچ کی وجہ سے, گورنمنٹ نوکری کی وجہ سے کیا کر دیے, ادھر اہل بیت کو چھوڑ دیے, حضور کے خاندان کو چھوڑ دیے. ایک سوال چبھتا ہوا سوال کرتا ہوں, داڑھی منڈانے والوں, تم کو کون سا مال مل رہا ہے جس کی وجہ سے حضور کی سنت کو ضائع کر کے تم داڑھی منڈا رہے ہو؟ بے نمازیوں, نماز جو چھوڑ رہے ہو, تمہیں کون سا, ادھر تو مال مل رہا تھا وہ بھی غلط تھا. بے نمازیوں, نماز کو چھوڑنے والوں, تمہیں کون سا مال مل رہا ہے نماز کے چھوڑنے پر اور خدا کے گھر کو ویران کرنے پر؟ تمہیں کیا مل رہا ہے جو تم اس طرح کام کر رہے ہو؟ دوسروں پر بتانا بہت آسان بات ہے. کتنی مرتبہ کہا گیا, اچھا جمعہ میں جلدی آنے پر کیا آفت آ جاتی ہے, کتنا سمجھایا کہ کتنا بولا گیا. یہاں بیٹھ کر چپ واہی تباہی کی تقریر نہیں کرتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, مطالعہ علماء کے بیانات سے اخذ لیتا ہوں, ساری چیزیں نچوڑ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. کیوں؟ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی. میرے اندر بھی عمل کی ضرورت ہے, آپ کے لیے عمل کی ضرورت ہے. جو پہلے آ جاتے ہیں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے, جو دیر سے آتے ہیں ان کی کوسی دنیا بن جاتی ہے اور ان کی کوسی دنیا بگڑ جاتی ہے. آپ خود غور و فکر کرو, سنیں گے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. سننے کے لیے تمہیں شیطان نہیں دے رہا ہے, یہ شیطان کا حربہ ہے, اس سے بچو, عمل کی کوشش کرو. ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا. حسین رضی اللہ عنہ گئے میدان کربلا میں, ان کو روک لیا. تو فرما تین باتیں رکھے, بھائی ایک بات یہ ہے مجھے چھوڑ دو, میں واپس مدینہ چلے جاؤں. فرمایا نہیں ہوگا. فرمایا ڈائریکٹ یزید سے مجھے بات کراؤ, جو اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے اس سے مجھے ڈائریکٹ بات چیت کراؤ, میں اس سے بات چیت کروں گا, بات چیت کے بعد مسئلہ حل نکلے گا. بات صحیح ہے غلط ہے؟ ارے منڈی تو ہلو بابا, بات صحیح سمجھ رہا, ذرا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ڈائریکٹ اس سے بات کراؤ, نہیں ہوگا یہیں کھڑے ہو کر بیعت کرو. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, ظالم کے ہاتھ پر بیعت کروں. حضور نے فرمایا ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, یہ ظالم کی حمایت نہیں کروں گا. اور تیسری شرط حضرت کی تھی, یا مجھے چھوڑ دو, سرحد پر چلا جاؤں گا, جہاد کروں گا. فرمایا کوئی بات نہیں ہوگی, یہیں پر مقابلہ ہوگا, یہیں پر تم کو بیعت کرنا پڑے گا, اعلان کرو. میں اس کو حاکم مان لیا. فرمایا ظالم کی حمایت اللہ کے کو ناپسند ہے, حضور کو ناپسند ہے, یہ عمل تو نہیں کر سکتا. اسی میدان میں جو ہے لڑائی شروع ہوگا. فرمایا یہیں پر لڑائی ہوگی. ایک بوڑھے آدمی آئے 60-70 سال کے, انہوں نے مقابلہ کیا. حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئے تھے, تقریباً 20 یا 30 جو ہے ان یزیدیوں کو قتل کر دیے, شہید ان کو قتل کر کے جہنم حاصل کر دیے. پھر سارا کا سارا مجمع ٹوٹ پڑا. پھر آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں آئے, کئی لوگوں کو جہنم حاصل کیا, ساروں نے ان کو مل کر شہید کر دیا. ایک تیر جو ہے علی اصغر جو چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے اس کے گلے پر اس کے ہے, وہ بلک رہا تھا, پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا معاملہ تمہارا میرا معاملہ ہے, معصوم بچے کا کیا قصور ہے, یہ بلک رہا ہے, بل بلا رہا ہے, آؤ اسے پانی دے دو, میری تمہاری لڑائی جھگڑا ہے, اس کا کیا قصور ہے. فرمایا ایک تیر آیا, اس معصوم بچے کا بتایا اس کا قد چھوٹا تھا, اس کو جو تیر لگا تو وہ تیر بڑا تھا, وہ اپنے ہی خون سے اس کی پیاس کر جو شہید ہو گیا بچہ.
حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر لڑائی ہو گیا، لڑائی ہوئی، فرمایا گدڑی لاؤ، پرانی فرمایا میری اماں کی ہے، ایک تلوار لیا اور فرمایا ٹوٹ گئی، فرمایا میرے والد صاحب کی ہے، امامہ پہنا، میدان میں آ گئے، لڑتے لڑتے ظہر ہو گئی، ظہر فرمایا اب رک جاؤ، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے تیاری کر لو، فرمایا ہمارے پاس پانی نہیں، فرمایا پانی تھوڑا سا وضو کا ہمارے پاس باقی ہے، اس کو وضو کر لیے۔ آخر کیا دل اللہ نے دیا تھا ان ظالم لوگ جو ان کی جان پہ در پہ تھے، فرمایا ان کو پانی وضو کرو، ظہر کی نماز میدان کربلا میں جنگ کے میدان میں نماز پڑھی، وہ لوگوں کتنا دل تمہارا جو ہے سخت ہو چکا ہے، تمہیں مسجد آنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ جنگ کے میدان میں حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام یہ تھا، موت کے حالت میں سر پر موت کھڑی ہے لیکن نماز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو پیغام دیا، نماز ایسی بڑی چیز ہے، جان جانے کے وقت آیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ظہر کی نماز ادا کی، پھر لڑتے لڑتے عصر ہو گئی، فرمایا نماز کا وقت ہے، رک جاؤ، اکیلے تنہا مقابلہ کر رہے، جو سامنے آ رہا کٹ کر جہنم کو جا رہا ہے، فرمایا ان لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا، اب اگر پڑھو گے تو تم خبر میں جا کر پڑھنا ہے، ہم موقع نہیں دیں گے۔ فرمایا اتنے تم سنگ دل ہو چکے ہو، اللہ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے کہ اتنے بددین ہو چکے، نماز سے تمہاری دوری ہو چکی، فرمایا نماز غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا میرے دین سے کوئی حصہ نہیں، وہ ہم سے نہیں ہے، فرمایا نماز نہیں پڑھوں گا، فرمایا نماز پڑھنے نہیں دیں گے، جو کرنا کر لو، حسین رضی اللہ عنہ فرمایا جو کرنا کر لو، اگر اس حالت میں مر بھی جاؤں گا، شہید بھی ہو جاؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تلواروں کے سائے میں رکعت بندی، اللہ وہیں پر وضو کرنے کے ان بدبختوں نے موقع نہیں دیا، تیمم کیا، تیمم کہتے پاک مٹی پر جو ہے تیمم کرنے کو تیمم کہتے ہیں، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، تیمم کیا، مٹی پر ریت پر تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھتے رہے اور رکوع گئے، سجدے گئے، ان بدبختوں نے ایک بدبخت نے آ کر جو ہے ان کو شہید کر دیا اور ان کے گلے کو جو ہے کاٹ کر جو نیزے سے لگا کر ناچنے لگا، جھنجھنانے لگا۔ ناچنا کس کی فطرت ہے آپ لوگ جان لو، ناچنے لگا، ڈانس کرنے لگا۔ مسلمانوں کچھ نہ کچھ شرم کرو، محرم کے دن جو تم نے یعنی تم میں سب نے تو کوئی ایک آدھ تو ہوگا جس نے بھی کیا ہے، کوئی بندر بن رہا ہے، کوئی خنزیر پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے، کوئی اور شکل اختیار کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، انگار میں ناچ رہا ہے، بھائی یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کے اس کی پوچھ ہوگی، اس لیے کہ جو تمہارا جائے ہمیں کر لیتے ہیں، ہمارا جو مولانا کو کیا جائے، بول لو جو بولنا بول لو، میرا فرض بولنا بولتا رہوں گا، جب تک اللہ مجھے موقع بولتا رہوں گا، حق بولتا رہوں گا، کسی کو اچھا دکھے نہ دکھے، مر کر مجھے بھی جواب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ ارے بھائی یہ تیرا جسم تیرا نہیں ہے، اللہ نے امانت دیا ہے، حضرت امانت دیا ہے، اللہ نے یہ جسم امانت دیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر لے، اپنے آپ کو کاٹ لے گا، اس کا بھی جواب اللہ کو تجھے دینا پڑے گا، اس لیے کہ تیرے جان کو مال کو اللہ نے جنت کے بعد مطلب خرید لیا ہے، یہ ہمارا مال نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ اللہ کی ہماری جو جان ہے، اللہ کے نام پر اللہ کا جو حکم ہوگا وہ عمل کر، سونا تو سو جا، اللہ کا حکم، اللہ نے کہا اب فجر ہو گئی اٹھ جاؤ تو اٹھنا پڑے گا، رکوع کرنا تو رکوع کرنا پڑے گا، جب کھانے کا حکم تو کھانا پڑے گا، جب کھانے سے پرہیز کا اللہ کا حکم تو اس وقت پرہیز کرنا پڑے گا، اپنی زندگی۔ اسی لیے محرم کا پیغام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ پیغام ہے، نماز کو کسی حالت میں نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک ہم تمام کو ان نیک بزرگوں کے جو اسباق ہیں، جو ان کے جو اسباق ہے اس پر 100% عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔